الیکٹرانک ووٹنگ مشین متعارف کرانے اور بین الملک پاکستانیوں کو ووٹ دینے کے اختیار کے حوالے سے آج ایک دفعہ پھر جو ہے گفتگو ہوئی ہے. اور آج جس طرح سے آپ کو معلوم ہے جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ بھی بعد میں کابینہ کے بعد ملاقات ہوئی، جس میں ہم نے اتحادیوں کو جو ہماری الیکٹورل ریفارمز ہیں ان کے اوپر اعتماد میں لیا ہے. جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور انتخابات کے حوالے سے ہمارے جو اس وقت تحفظات ہیں اس پہ ہم نے اتحادیوں کو اعتماد میں لیا ہے. ایک 49 نکات پر مبنی جو ہمارا ایک الیکٹورل ریفارمز کا آئیڈیا ہے وہ ہم نے اپنا اتحادیوں کے سامنے پیش کیا ہے. اور اتحادیوں نے، جس میں پی ایم ایل کیو، ایم کے ایم شامل ہے، اس کے اوپر ان کو مزید بریفنگ بھی جو ہے وہ دی جائے گی. اور ان سے ہم نے تائید بھی مانگی ہے اپنے انتخابی اصلاحات کے ایجنڈے کے لیے، جو انہوں نے گریشیسلی جو ہے وہ دی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس ایجنڈے میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے جو اصلاحات ہیں اس کے اوپر ہماری جو ایک بڑی کنسسٹنٹ پوزیشن ہے وہ چلی آ رہی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ الیکشن کا سسٹم جو ہے اس کو ہم ایک شفاف نہیں کر لیتے، پاکستان میں جمہوریت کا جو ایک جس کے اوپر جو اعتراضات ہیں الیکشن پہ، اس کا ختم ہونا بہت ضروری ہے. اور اسی سلسلے میں ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد جو کابینہ کو بریفنگ دی گئی اس میں جو اشیاء کی جو اس وقت تقابلی اشیاء، ضروری اشیاء کی جو تقابل ہے وہ کیا گیا ہے. اس میں ایک تو ہم تقابل کرتے ہیں پچھلے ہفتوں کے ساتھ، اور اب ہم نے ساتھ سلسلہ یہ بھی کیا ہے کہ جو ریجنل ممالک ہیں، ریجنل ممالک سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہندوستان، بنگلہ دیش اور افغانستان، اور اگلے ہفتے سے شاید سری لنکا بھی اس میں شامل ہو جائے گا، ان ممالک سے تقابل کرتے ہیں ہم اپنی اشیاء کا. اور آج بھی جو صورتحال جو ہے وہ پیش کی گئی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہماری پاکستان میں جو بنیادی اشیاء ہیں وہ اس ریجن میں اب بھی سب سے زیادہ جو ہیں وہ سستی ہیں. تیل جو ہے وہ پاکستان، جو تیل جہاں پہ پیدا نہیں ہوتا ان ممالک میں پاکستان میں تیل اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ سستا ہے. اور جس طریقے سے اس وقت قیمتیں اوپر جا رہی ہیں ان میں ہمارا جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ کتنی دیر ہم تیل کی قیمتوں کو سسٹین رکھ سکتے ہیں. لیکن بہرحال اس وقت میں آپ کو سمپل یہ بتا دوں کہ جو پاکستان میں ویٹ فلور پر کے جی 60 روپے 9 پیسے کا ہے، ہندوستان میں یہ اس وقت 83 روپے کا ہے، بنگلہ دیش میں بھی 83 روپے کا ہے، اور افغانستان میں 73 روپے 50 پیسے کا ہے. جو پلس گرام جو ہے وہ یعنی جو مونگ گرام جو ہے پلس یعنی جو چنا ہے وہ 146 روپے 77 پیسے کا پاکستان میں ہے، ہندوستان میں یہ 166 روپے کا ہے، اور بنگلہ دیش میں 224 روپے کا ہے. اسی طریقے سے جو ماش کی دال ہے وہ پاکستان میں 245 روپے 84 پیسے کی ہے پر کے جی، ہندوستان میں یہ 244 روپے کی ہے، بنگلہ دیش میں یہ 334 روپے کی ہے، اور افغانستان میں 214 روپے کی ہے. اسی طریقے سے جو پیاز ہے وہ پاکستان میں 47 روپے 14 پیسے کا آ رہا ہے اس وقت 1 کے جی، ہندوستان میں 95 روپے کا ہے، اور بنگلہ دیش میں 121 روپے کا. چکن جو ہے وہ پاکستان میں 254 روپے 92 پیسے کا ہے، جبکہ ہندوستان میں اس وقت 438 روپے کا ہے پر کے جی، اور اسی طرح بنگلہ دیش میں 324 روپے کا ہے. پیٹرول جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں 138 روپے 73 پیسے کا ہے، ہندوستان میں 258 روپے کا ہے، اور بنگلہ دیش میں 180 روپے کا. تو یہ آپ کو صرف بتانے کے لیے کہ اس وقت ہماری ریجن میں، اور یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ غربت کی شرح بھی ابھی جو ورلڈ بینک نے رپورٹ کی ان دونوں میں یہ پتہ چلا کہ وہ ہم سے زیادہ ہے. تو غربت کی شرح بھی ہم سے زیادہ ہے، اور قیمتیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ کتنی زیادہ ہیں. اچھا، جو اس وقت جو پرائمری پرابلم آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جو پنجاب اور سندھ کی جو قیمتیں ہیں ان میں بڑا فرق ہے. ویٹ فلور جو ہے وہ راولپنڈی میں اس وقت 1100 روپے کا مل رہا ہے، اور کراچی میں یہ 1470 روپے کا بیگ ہے 20 کے جی کا. راولپنڈی میں اس وقت 1100 جو ہے روپے کا یہ مل جاتا ہے، اور جو اس وقت کراچی میں 1470 روپے کا ہے.
چینی جو ہے وہ اس وقت پنجاب میں 90 روپے کے جی پہ ہے اور جو کراچی ہے وہاں پر 120 روپے کا ہے. اسی طریقے سے جو مونگ کی دال ہے وہ پنجاب میں 148 روپے کی ہے اور کراچی میں 196 روپے کی ہے. اسی طریقے سے جو پلس ہے یہ جو گرام ہے وہ 153 روپے کی ہے یہاں پہ اور کراچی میں 164 روپے کی ہے. سو بنیادی طور کے اوپر میں ایک اس کا جو مقصد ہے آپ کو بتانے کا وہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو سندھ کی حکومت ہے اس نے جو کنٹرول کرنا ہے پرائسز کے اوپر وہ ان سے نہیں ہو پا رہا. ہم نے پہلے بھی کیا, انہوں نے گندم کی پہلے گندم خریدی نہیں, پھر گندم کی ریلیز لیٹ کر دی جس کی وجہ سے پورا ہمارا جو ایس پی آئی ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. تو میں بلاول صاحب سے یہ کہوں گا کہ آئندہ جب مہنگائی کے اوپر وہ جلوس نکالیں تو مراد علی شاہ صاحب کی جو چیف منسٹر ہاؤس ہے اس کے سامنے پیپلز پارٹی جلوس نکالا کرے تاکہ پتہ بھی ہو کہ کون ذمہ دار ہے اور کیوں یہ مہنگائی ہو رہی ہے. سو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت جو ہے اس کو اپنے جو انتظامی معاملات ہیں ان کے اوپر دوبارہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. اس وقت ان کی وجہ سے پورا جو کراچی اور سندھ کا باقی جو تمام علاقے ہیں سندھ کے وہ اس وقت بڑی مشکل کا شکار ہیں اور ان کو اپنی جو انتظامی نوعیت اور حیت ہے اس میں اضافے کرنے کی ضرورت ہے, اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد وزارت کامرس منسٹری نے اور انفارمیشن منسٹری نے جو خالی اسامیاں ہیں اس کے حوالے سے بریفنگ دی اور اس وقت جو ادارے کامرس نے کہا ہے کہ جو یا تو ختم کیے جا رہے ہیں اور یا ان کے اوپر جو ہے وہ جو اپائنٹمنٹس کا معاملہ ہے وہ چل رہا ہے. اور وزارت اطلاعات میں بھی کچھ ادارے ہم پی ایم ڈی اے کے تحت ختم کرنا چاہ رہے تھے, وہ پی ایم ڈی اے ڈیلے ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اوپر پروسیس جو ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ جو آج معاملہ ہوا ہے وہ ایکویزیشن کا ہے جس میں ہم نے نئی پالیسی جو اس کی ہمارے ہاں ہے اس وقت جو ایکویزیشن کی پالیسی چل رہی ہے بہت ساری اس وقت اس سے پہلے یہ کیا گیا کہ لوگوں سے زمینیں لے کر ان کے اوپر ہاؤسنگ کالونیز بنائی گئیں. وفاقی کابینہ نے آج ایک بہت اہم فیصلے میں جو وفاقی حکومت کا جو اختیار تھا کہ وہ لینڈ ایکوائر کر سکتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کے لیے وہ اس کو ختم کر دیا ہے اور اب وفاقی حکومت لینڈ ایکویزیشن نہیں کرے گی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کے لیے, کیونکہ یہ کوئی تک نہیں بنتی کہ آپ لوگوں سے زمینیں چھینتے پھریں ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کے لیے, لہٰذا اس کو روک دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پیکج اس کے تحت دو پلاٹس جو ہیں وہ بہت سارے لوگوں نے لیے ہیں اور وزیر اعظم صاحب نے, میں آپ کو یہاں پہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ڈسکریشنری جو پیسہ جو وزیر اعظم کے تھا کٹی میں انہوں نے وہ بھی ختم کیا تھا. نواز شریف اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں اربہ روپیہ جو وزرائے اعظم ہیں انہوں نے اپنی ڈسکریشنری یا ثوابدیدی فنڈ کے نام کے اوپر جو ہے وہ لوگوں میں ڈول آؤٹ کیا تھا. عمران خان نے 1 روپیہ بھی اپنی ثوابدیدی فنڈ سے جو ہے وہ نہیں لیا, نہ ہی کہیں خرچ کیا, اور اب انہوں نے اپنی جو مکمل طور کے اوپر یعنی ایک یہ پہلے ڈیفیکٹو تو ہم پہلے ہی اس کے اوپر چل رہے تھے, اب انہوں نے قانونی طور کے اوپر بھی وزیر اعظم پیکج جو ہے وہ ختم کر دیا ہے, لہٰذا کسی بھی شخص کو اب جو پلاٹس ہیں وہ وزیر اعظم نہیں دے سکے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم جو فیصلہ ہے اس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کے جو امپلائیز ہیں صرف وہ ہی ایف جی ایچ اے لمیٹڈ کے جو اکاؤنٹ ہیں یعنی فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی کی جو پروگرامز ہیں اس میں صرف فیڈرل گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں ان کا حصہ ہوگا, اور وزیر اعظم کابینہ اور دیگر تمام لوگوں کی جو ڈسکریشن ہے کہ جس کے تحت وہ مختلف لوگوں کو پلاٹ بانٹتے تھے وہ ختم کر دی گئی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کابینہ نے جو تمام ادارے ہیں اور جو تمام ہمارے اس کے اوپر جو پلاٹس جس طریقے سے بانٹے گئے ہیں اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے, اور اس کے ساتھ ایک جو کمیٹی بنائی گئی ہے جو اسٹیبلشمنٹ, فائننس اور ہاؤسنگ کے منسٹریز کے اوپر مشتمل ہوگی, جس کا کام یہ ہوگا کہ وہ ایک پالیسی کریٹ کرے گی کہ جس طرح سے ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ان کے اندر جو آفیسرز ریٹائر ہوتے ہیں ان کو ایک باقاعدہ نظام کے ذریعے پلاٹس ملتے ہیں
اور وہ ان کی جو نوکری ہے اس کی پرکس ہیں، ان کا حصہ ہوتے ہیں. تو ادھر یہاں پہ جو بیوروکریسی ہے یہاں پر کوئی کسی کا اس طرح کے اصول وضع نہیں ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بندر بانٹ ہوتی ہے، اور جو حکومت کے منظور نظر افسران ہیں ان کو پلاٹس ملتے ہیں، جو منظور نظر افسران نہیں ہیں ان کو نہیں ملتے ہیں. لہٰذا اس کے اوپر وہ جائزہ لیں گے اور ڈیفنس کی جو پالیسی ہے اس کو انکارپوریٹ کریں گے، اور ایک منظم طریقے سے جو الاٹمنٹس ہیں اس ہاؤسنگ کی ان کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا. اب یہ تینوں جو کمیٹیز ہیں وہ اس کو دیکھیں گی. اس کے ساتھ کابینہ نے ایک اور جو فیصلہ کیا ہے کہ جو لگژری کارز جن کو پرانی جو گاڑیاں تھیں جن کو ونٹیج کار کہا جاتا ہے، تاریخی کار، پرپوزل تھی کہ ان کے اوپر جو ڈیوٹی ہے وہ 1 سال کی جو کے لیے جو ہے وہ معطل کر دی جائے، اور ونٹیج کارز جو ہیں وہ امپورٹ کر سکیں گے لوگ. کابینہ نے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور ونٹیج کارز جو ہیں ان کے اوپر ڈیوٹی کا سٹرکچر جو ہے وہ برقرار رکھا جائے گا. وزارت ہاؤسنگ کی درخواست پر رولز آف بزنس 1973 میں ترمیم کی منظوری دی گئی ہے. اس کے نتیجے میں وزارت خارجہ اور وزارت دفاع اپنے زیر استعمال بلڈنگز کی خود دیکھ بھال کریں گی، اور لیکن انہوں نے اگر کوئی منصوبہ لینا نیا شروع کرنا ہے تو وہ NOC جو ہے انہیں ہاؤسنگ منسٹری سے لینا پڑے گا. اسی طرح سے ہاؤسنگ منسٹری جو ہے وہ اپنی بلڈنگز کو اب پرائیویٹ جو کمپنیز ہیں ان کو مینٹیننس کے لیے جو ہے وہ آؤٹ سورس بھی جو ہے وہ کر سکے گی. بریگیڈیئر ریٹائرڈ شجاع حسن خوارزمی جو ہیں ان کو دوبارہ پاکستان سٹیل مل کی تعیناتی کے لیے کہ جو CEO کے لیے 1 سال کی ایکسٹینشن جو ہے وہ دی گئی ہے. اسلام آباد اسی طرح سے جو شیخ زاید میڈیکل انسٹیٹیوٹ لاہور کے بورڈ ممبران ہیں ان میں نیا بورڈ جو ہے تشکیل دیا گیا ہے. پروفیسر ساجد مقبول، ڈاکٹر راشد نعیم صدیقی، سید نوید امجد اندرابی، محترمہ شرمین احمد خان، عمر ورق اور نیاز ملک جو ہیں وہ اب بورڈ کے ممبر ہوں گے شیخ زاید میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے. اس کے ساتھ پمس کی بھی نیا بورڈ تشکیل دیا گیا ہے، اس میں محترمہ سمینہ رضوان اور محترمہ فرحانہ عظیم جو ہیں وہ اب پمس کے نئے بورڈ میں شامل کی گئی ہیں. ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ میں جو انٹرنیشنل لیبر کانفرنس کے نے 41 مجوزہ سفارشات پیش کی ہیں جو پاکستان میں لیبر کے لیے، ان کو پارلیمنٹ میں سامنے رکھنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. پیٹرولیم ڈویژن کے زیر اہتمام 13 کمپنیوں کے بورڈز پر ایکس آفیشیو ڈائریکٹرز نامزد کیے گئے ہیں. محمد سلمان ملک جو ہیں ان کو چیف ایگزیکٹو آفیسر سینٹرل پاور جنریشن کمپنی، اور تنویر احمد جعفری کو CEO لاکھڑا پاور جنریشن کمپنی کا اضافی چارج دیا گیا ہے. فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تعیناتی کے لیے دوبارہ اشتہار دیا جا رہا ہے، اور جنرل ریٹائرڈ جاوید محمود بخاری ریکٹر نسٹ اور انجینئر ریحان عبد الباقی وائس چانسلر انسٹیٹیوٹ اسپیس ٹیکنالوجی کو 2021 اور 24 کی مدت کے لیے پاکستان انجینئرنگ کونسل کا ممبر مقرر کیا گیا ہے. ایک اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 28 اکتوبر 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے. یہاں میں یہ بتا دوں کہ جو گندم کی امدادی قیمت تھی اس کو آج بھی بڑی اس کے اوپر ڈیٹیلڈ بحث ہوئی، مختلف صوبوں کی اس کے اوپر مختلف آراء ہیں، اور اس کے اوپر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی. آج اس کمیٹی میں خسرو بختیار، شاہ محمود قریشی اور حماد اظہر صاحب کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور یہ کمیٹی جو ہے یہ دوبارہ اس کو ریویو کرے گی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ گندم کی امدادی قیمت میں زیادہ اضافہ کرتے ہیں تو آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. سو ہم نے ایک بیلنس اچیو کرنا ہے کہ کہاں پہ ان دونوں کو رکھ کے آگے بڑھا جائے. تو اس کو کچھ دن کے لیے جو ہے وہ اس کو ملتوی کیا گیا ہے. اور کابینہ کمیٹی برائے قانون کے 28 اکتوبر 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی بھی منظوری دی گئی ہے. اسی طرح سے فیڈرل گورنمنٹ پراپرٹیز مینجمنٹ اتھارٹی، یہ ایک نئی اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے جس میں تمام جو فیڈرل گورنمنٹ کی پراپرٹیز ہیں وہ مینیج کر سکیں گے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کر سکیں گے. ان کو بہت زیادہ پراپرٹیز فیڈرل گورنمنٹ کی ایسی ہیں جو بہت مہنگی پراپرٹیز ہیں لیکن وہ ضائع ہو رہی ہیں، تو یہ اس کو FGMHA جو ہے جو اس کو دیکھ سکے گا. اسی طریقے سے جو احساس کا پروگرام ہے اس کے اوپر جو ایک نیا آرڈیننس جو ہے وہ لایا گیا ہے، اور اس کا جو امپورٹنٹ ڈیسیژن میکنگ ہے، جس طرح سے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا
کہ غریب گھرانوں کی کفالت، معاشرتی فلاح و بہبود اور تخفیف غربت کے تمام پروگرامز کو قانونی تحفظ دینے کے لیے کابینہ نے احساس آرڈیننس 2021 کی منظوری دی ہے۔ کل انشاءاللہ وزیر اعظم قوم سے خطاب کریں گے اور جو ملکی معیشت سے متعلق اہم فیصلے ہیں ان پر قوم کو اعتماد میں لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ریلیف پیکج جو ہے وہ وزیر اعظم انشاءاللہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر آج جو احساس پروگرام کی بھی منظوری دی گئی ہے، اور انشاءاللہ ملک کی بہت بڑی آبادی جو ہے 53% آبادی جو ہے وہ اس سے مستفید ہوگی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ریلیف پیکج اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیا گیا۔ ڈاکٹر عنایت حسین صاحب کو ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک تعینات کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے نرسنگ کونسل کی انتظامی امور میں بہتری لانے کے لیے کابینہ نے پاکستان نرسنگ کونسل ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دی ہے۔ جی یہ تھے جی آج کے جی رضوان صاحب، آپ نے قیمتوں کا تبادلی جائزہ پیش کیا۔ کچھ دن پہلے آپ نے مختلف سیکٹرز کا بھی تبادلی جائزہ لیا تھا، جس میں جو انڈسٹریز ہیں وہ ریکارڈ گروتھ کر رہی ہیں، جو کمپنیز ہیں وہ ریکارڈ منافع کما رہی ہیں۔ فنکار طبقے کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی تھی کہ وہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو کووڈ میں ہم نے دیکھا کہ کمپنیز نے اپنے لوگوں کو لے آف کیا، کچھ کی سیلریز کٹ کیے، لیکن اب جب وہ دوبارہ سے نارمل پہ آ گئے ہیں، وہ اپنا منافع بھی کما رہے ہیں، تو وہ اس طرح سے ان کے ملازمین کی تنخواہیں سارے پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں بڑھی جس طرح سے مہنگائی ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے گورنمنٹ کیا ایکشن کر سکتی ہے پرائیویٹ سیکٹر تاکہ ان کے جو لوگ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں ان کو مہنگائی کے اثرات سے کم، تاکہ ان کی بھی تنخواہیں بڑھیں؟ تو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان، اس طرح کی چیزیں، تو گورنمنٹ کے پاس کیا پلان ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ایک تو گورنمنٹ نے تو ایک منیمم ویجز مقرر کر دی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر میں اتنا زیادہ انٹروین بھی نہیں کرنا چاہتے کہ یہ ایک ظاہر ہے کہ ہم ایک جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم کوئی کمیونسٹ سسٹم میں نہیں رہ رہے ہیں، اور جو بھی بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہے وہ کریٹ کرنی ہے۔ لیکن جس طرح سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر نے جس شعبے میں بہت پیسے جو ہیں وہ کمائے ہیں، وہاں پہ ان کو چاہیے کہ اپنی تنخواہوں میں اضافہ کریں۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو کووڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو فار ایگزامپل جو ہمارا میڈیا کا ایک کرنچ آیا تھا، میڈیا واپس اس وقت ہائیسٹ پروفٹس کے اوپر ہے۔ سو میڈیا کو چاہیے اپنے ورکرز کی تنخواہوں میں جہاں پہ نہیں اضافہ، بہت ساری کمپنیوں نے تو کر بھی دیا، لیکن جہاں پہ نہیں ہوا، میڈیا مالکان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ ضرور اپنے ورکرز کی تنخواہوں میں اضافہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہاسپٹلز جو ہیں انہوں نے ریکارڈ پروفٹ کمائے ہیں، اب ہاسپٹلز کو چاہیے اپنے لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ کریں۔ ٹیکسٹائل سیکٹر نے ریکارڈ پروفٹس کمائے ہیں، وہ اپنے لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ کریں۔ حکومت نے 10% اور 20% اپنے لوگوں کی تنخواہوں میں پہلے ہی اضافہ کیا ہے۔ سو یہ بہت ضروری ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی اس مشکل وقت میں اپنا کردار ادا کرے اور لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ یہ بتائیے گا کہ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہوا، اس کے بعد آپ نے بتایا کہ اتحادیوں کا اجلاس بھی ہوا، میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر سے۔ تو یہ پچھلے ایک ہفتہ 10 دن میں جو جی ٹی روڈ کی صورتحال تھی، اور وہاں پہ جو ایک ایگریمنٹ ہوا جی ٹی روڈ کو بحال کرانے کا، تو اس کے حوالے سے بھی کوئی اعتماد میں لیا گیا کابینہ کو بھی اور اتحادی جماعتوں کو؟ دیکھیں، اس کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ہے وہ بات کی ہے، لیکن ابھی تک کابینہ کو جو ایگریمنٹ ہے اس کے متعلق کوئی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آج نہیں ہوئیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہی اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے کے مجاز۔ چودھری صاحب، آپ نے جو کیبنٹ کا ہی فیصلہ سنایا تھا ہمیں ایسٹر بریفنگ میں کہ ریاست کی عملداری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور نہ ہم کسی سے بلیک میل ہوں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ پولیس اہلکار جن کے مطلب جو شہید ہوئے اس سارے احتجاج میں، اور ان کے بچے جو ہیں ان کے آپ نے مختلف ویڈیو کلپس بھی دیکھے، آپ نے خود بھی شیئر کیا، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو سچویشن جس صورتحال میں وائنڈ اپ ہوا ہے اس میں ریاست کی عملداری بھی متاثر ہوئی ہے اور حکومت بلیک میل بھی ہوئی ہے، اور معاہدہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کابینہ میں نہیں آیا، تو پھر یہ معاہدہ کس نے کرایا اور کس کے کہنے پر ہوا اور یہ خفیہ کیوں ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب بتائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا فواد صاحب، یہ بتائیے گا کہ اعجاز چودھری صاحب جو ہیں تحریک انصاف کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، جس کو آپ جو ملیٹنٹ ونگ کہتے تھے یا گروپ کا ہے جس کو،
تو جب 7 رضوی رہا ہو کر آئیں گے تو میں ان سے ملنے بھی جاؤں گا. تو سر یہ کیا پالیسی ہے حکومت کی یا تحریک انصاف کی کہ ایک طرف آپ ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں, دوسری طرف آپ کو قدم کہتے ہیں یا ملیٹنٹ کہتے ہیں؟ اس قسم کی کوئی ڈسکشن تحریک انصاف میں نہیں ہوئی. فواد چودھری صاحب, نیب آرڈیننس جو جاری کیا گیا ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ سابق صدر آصف علی زرداری, سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی, مریم نواز اور جو کچھ اور بھی بندے ہیں, ان کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. ایک تو ان کے حوالے سے کیا کہیں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ چیئرمین نیب کے اختیارات میں بھی کمی کی گئی ہے. دیکھیے جو نیب آرڈیننس میں یہ جو ابھی آرڈیننس آیا ہے, میں اس میں ایک اخبار نے آج تھوڑی ساری جو لیڈ لگائی ہے, مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے بہتر اصولی طور کے اوپر اخباروں کو بھی یہ چاہیے اور ایڈیٹرز کو بھی چاہیے کہ کوئی قانونی نقطہ ہو تو پوری دنیا میں جو میڈیا ہے وہ اپنے ان کے لیگل ونگ ہوتے ہیں ان سے مشورہ کرتا ہے تاکہ جب وہ ہیڈ لائن لگائیں تو وہ قانونی طور کے اوپر درست ہو. تو پہلی بات تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اختیار صدر صاحب کو دیا گیا ہے کہ وہ ہٹا سکیں گے چیئرمین نیب کو, وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس کے ماتحت نہیں ہے. جو اختیارات آئین میں پریزیڈنٹ کے ہیں وہ پریزیڈنٹ کے اختیارات ہیں, وہ وزیر اعظم کے اختیارات نہیں ہیں. سو جب وہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ان ہز ڈسکریشن جو کام کرنا ہے وہ پریزیڈنٹ کا اختیار ہے, تو ابھی ہو یہ رہا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جب ہم پچھلے جو چیئرمین صاحب تھے ان کے خلاف جب لے کے گئے کیس, تو سپریم کورٹ نے کہا کہ چونکہ وہ کانسٹیٹیوشنل نامینیشن نہیں ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل اس کے اوپر نوٹس نہیں لے سکتی. لہٰذا ان ریمارکس کے مد نظر ہم نے یہ اختیار اب کسی کو تو دینا ہے نا کہ وہ کون ہٹا سکے, لہٰذا ہم نے وہ پریزیڈنٹ صاحب کو دے دیا, اور پریزیڈنٹ کا یہ اختیار جو ہے وہ جوڈیشل اختیار ہے جو ان کی اپنی ڈسکریشن کا, یعنی وہ خود اس کو جو ہے وہ استعمال کریں گے, اس کے لیے وزیر اعظم کی ان کو ضرورت نہیں ہے. دوسرا جو دیکھیے جو نیب کے اختیارات میں کمی کا معاملہ ہے یا جو ان کو محدود کیا گیا ہے, اس کی ایک تو مطالبہ میڈیا کا تھا سب سے پہلے, اس کے بعد ساری پارلیمنٹ کا تھا کہ ان اختیارات کو ایک فریم ورک میں لانے کی ضرورت ہے. تو ہم اس کو ایک فریم ورک میں لے کے آئے ہیں, اور جو بھی اس وقت بھی اگر اپوزیشن کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ نیب کے قوانین میں ترامیم کو دیکھے, وہ الیکٹورل ریفارمز میں ترامیم کو دیکھے اور ہمارے ساتھ بیٹھے, جو بھی ترامیم ان کے ذہن میں ہے کہ کرنی چاہیے ہم وہ بھی کر لیتے ہیں. اور جہاں تک یہ چیئرمین نیب کا جو معاملہ ہے ان کا, یا جو نیب کا اوور آل ہے, اس کو ہم نے کیا, پرائم منسٹر صاحب کا شروع سے یہ تھا کہ وہ بڑے کیسز کے اوپر نیب جو ہے وہ دھیان رکھے. ہر کیس میں جب نیب چلا جائے گا تو اس کی کارکردگی متاثر ہو. فواد صاحب, شہباز شریف جنوبی پنجاب کے دورے پر ہیں, تاثر دے رہے ہیں کہ 3 سال میں وہاں پر کوئی کام نہیں ہوا. پی ڈی ایم بھی کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے, مولانا فضل الرحمان بھی اس پہ کمنٹ کرتے ہیں. ڈیرہ غازی خان میں جو ان کا جلسہ ہوا ہے شہباز شریف صاحب کو, تو میرا تو خیال تھا اسی رات کو واپس آ جائیں گے, لیکن وہ واپس نہیں آئے ہیں. اور جو بھی ان کو وہاں پہ رسپانس مل رہا ہے, دیکھیے شہباز شریف صاحب تو کوئی عوام کے آدمی نہیں ہے, وہ تو سازش کے آدمی ہیں. تو وہ عوامی مہم پہ پتہ نہیں کیوں نکل گئے ہیں, تو میرا خیال ہے جلدی واپس آ جائیں. آخری سوال عمر جٹ صاحب. سر گورنمنٹ جوائنٹ سیشن بلانے جا رہی ہے جی, اور ڈفرینٹ بلز ہیں جو گورنمنٹ وہاں پر لے کرے گی, اپروو کرے گی. سر اس میں ای وی ایم کا بھی ہے, انتخابی اصلاحات کا بھی ہے. سر اب گورنمنٹ تو ان کو اپروو کرائے گی, اور آپ بھی جانتے ہیں, سب کو معلوم ہے کہ ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کو ان بلوں پر اور ان اصلاحات پر کچھ اعتراضات ہیں اور وہ چلتے آ رہے ہیں. اگر جوائنٹ سیشن میں اپروو ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد سر آپ کو لگتا ہے کہ باقی اسٹیک ہولڈرس جو ہیں وہ ان کو عدالتوں میں چیلنج نہیں کریں؟ دیکھیے میں تو ابھی آپ کے سامنے میں نے ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, آپ اپنی ترامیم دے دیں. دیکھیں نا, یا تو آپ کہیں کہ نہیں پاکستان میں الیکشن کا سسٹم زبردست ہے, اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم سب لوگ اس کے اوپر کہتے ہیں نہیں تبدیلی کی ضرورت ہے, اور ہم نے اپنی تبدیلی کا پیکیج دے دیا ہے, تو آپ آئیں اور کہیں کہ یہ نہیں صحیح اور یہ صحیح ہے, تو آپ آ کے بیٹھیں گے اور اس کے مطابق کریں گے. سو یہ جو ابھی لا پاس کرانا ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ کل یہ نہ کہیں کہ آپ تو ٹائم ہی نہیں رہ گیا. ہم لا پاس کروا لیں گے, اس کے بعد بھی ہم اپوزیشن کے ساتھ اپنی بات چیت اور گفتگو جو ہے وہ جاری رکھیں. سوری نہیں, الیکشن کمیشن کو بھی ہم نے لکھا ہے, الیکشن کمیشن پورا تو ہو جائے. وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین میڈیا بریفنگ دے رہے تھے. انہوں نے